الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صراط سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے وبالاخص مرحوم اطہر حسین صاحب کے لیے سال ربنا آتنا فی الدنیا ربنا یہ میرے پروردگار. اب دیکھیں کہ خود جو رب ہے اس کو قرآن نے بہت زیادہ استعمال کیا. ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا آتنا. آپ دیکھیں جتنی بہت سی آیات ہیں جس میں صرف ربنا 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 آیا ہے میرے پروردگار. اور یہ تو قرآن کی بات ہے. اگر آپ قول معصومین میں دیکھیں تو اس میں بھی رب کا استعمال بہت کیا گیا. اب دعائے کمائل اٹھا کے دیکھیں اس میں کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا رب. تین الگ الگ مقامات ہیں جس میں تین مرتبہ جو ہے واقعہ یا ربی یا ربی رب کے آ گیا. یہ ہے کیا رب؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو ہم پکارتے ہیں ربنا آتنا ربنا اغفر لی، یہ ہے کیا رب؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ پرورش کرنے والے، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والا. رب یعنی تربیت کرنے والا. اب ایک مرتبہ رب اللہ ہے حقیقی معنی میں، ایک مرتبہ رب والدین ہے مجازی معنی. اللہ حقیقی معنی میں رب ہے، والدین مجازی معنی میں ہے. اللہ تربیت کرتا ہے، والدین بھی تربیت کرتے ہیں. یعنی آپ یہاں چل کر کے آئے ہیں، اپنے پیروں سے چل کر کے آئے ہیں، تو کیا آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تھے چلنے لگے تھے؟ نہیں نا. یعنی ماں نے باقاعدہ تیل مالش کی اور اس کے بعد کھڑا کیا تاکہ ہمارے پیروں میں زور پیدا ہو. اگر یہی میری ماں ہم کو پڑا رہنے دیتی بستر کے اوپر تو یقین جانے ہمارے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ ماں ہے جس نے ہمیں اس چھٹپنے میں بچپنے میں پکڑ پکڑ کے کھڑا کیا تاکہ پیروں پر زور دے تاکہ اس کے اندر طاقت آئے، ہے نا.
یہ کیا ہے؟ چلانا، اٹھانا، بٹھانا. یہ ماں کیا کر رہی ہے؟ تربیت کر رہی ہے. یعنی آج جو ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں وہ ہماری ماں باپ کی مرہون منت ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اس عنوان سے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر دیں تو ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ تم نے ہمیں چلنا سکھایا ہے. تو دودھ پلانا الگ ہے، کمانا الگ ہے، حلال کھانا کھلانا الگ باتیں ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم صرف اور صرف چلنا، اگر اس کی شکریہ کرنا چاہیں کہ تم نے ہم کو چلنا سکھایا، ہم فرش رضا پر آ گئے، تم نے ہم کو ماتم کرنا سکھایا، ہم نے ماتم کرنا سیکھ لیا، تم نے ہمیں قرآن سکھایا، ہم نے قرآن کی کون سکھا رہا ہے؟ یہ ماں باپ ہے جو تربیت دے رہے ہیں. اگر یہ ماں باپ تربیت نہ دے تو انسان جانور کے مانند ہو جائے. لہذا جو استعمال کیا ہے ربنا یا ربی ربی، یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارا پروردگار ہے. اب یہاں پر ایک بات روک کر کے میں کہتا چلوں کہ یہ رب ہے نا، آپ دیکھیں کہ خود عربی زبان میں یا پرشین میں جو یعنی جو جیسے کرکٹ کا کوچ کہلاتا ہے، کرکٹ کا کوچ ہے یہ جو ہے مثلا فٹ بال کا کوچ ہے. کوچ یعنی سکھانے والا. یہ کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کراتا ہے. یعنی یہ پریکٹس کرانے والا اس کوچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مربی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مربی. مربی یعنی تربیت کرانے والا. اب مثال کے طور پر آپ کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے اور کرکٹ میں آپ بالنگ کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے اچھے بالر کو لیا. مربی جیسا مربی ہوگا ویسے ہی آپ کی بالنگ ہوگی، ہے نہیں؟ اگر میرے مربی کو بالنگ کرانا ہی نہیں آتی صحیح طریقے سے تو ہم کو بھی صحیح نہیں آئے گی. یعنی ہم کس کو مربی بنائیں گے؟ جس کو بہت اچھی بالنگ آتی ہے. اس کو ہم نے لے لیا جناب والا. اب جب لے لیا ہم نے اس کو تو اب ایسی صورت میں جو وہ کہے گا ویسے ہی ہمیں کرنا ہوگا. وہ کہے گا صاحب بال کو آپ کو ایسے پکڑنا ہوگا اور پھر اس جگہ پہ آپ بال کو ماریں گے، تھوڑی سی کلائی کو آپ گھمائیں گے تاکہ بال سوئنگ کر کر کے اندر جائے اور وہ وکٹ لے سکے. تو یعنی جس طرح سے جس انداز میں وہ سکھائے گا، آپ کو اگر اچھا بالر بننا ہے تو آپ کو من اور ان ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو کبھی بھی آپ اچھے بالر نہیں بن پائیں گے. یعنی پتا چلا کہ ایک مربی اگر ہمیں بالنگ سیکھنا ہے اور اچھا بالر بننا ہے یا اچھا بیٹس مین بننا ہے یا اچھا تیراک اور سوئمر بننا ہے یا اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے یا اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے ہمیں بہترین مربی کی ضرورت ہوگی. اور صرف مربی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ مربی جو کہے مینوان اس پر عمل کرنا ہوگا. تب یہ جا کر کے انسان اس منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. بھائی یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جب تم ایک مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے لیے مربی رکھتے ہو اور اس کی تمام باتوں کو مانتے ہو. میں تمہارا رب ہوں، اگر تم تمام باتیں میری مانو گے تو بہترین بندے بنا دیں گے اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. ٹیچر نے کہا اے بنائیے ایسے کر کے، ہم نے کہا نہیں ہم اے ایسے بنائیں گے. کبھی اے بی سی ڈی آئے گی؟ ہم کو نہیں آئے گی. لاکھ لکھ دیجئے کٹ جائے. آپ کہ 2 ایسے بنتا کہ نہیں ہم 2 ایسے بنائیں گے. آپ کو 1 2 سیکھنے کے لیے مین اور ان ویسے ہی کام کرنا پڑے گا. اور آج تو بہرحال ہم لوگ کے زمانے میں یہ سب تھا نہیں مثلاً، لیکن آج دیکھیں باقاعدہ پروننسیشن ہے ہر چیز کا. ہم لوگ اے بی سی ڈی پڑھے ہوئے ہیں نا، لیکن آج بچے کیا پڑھتے ہیں؟ بی کو کیا کہتے ہیں؟ با. سی کو سا. یعنی پروننسیشن کے ساتھ. یعنی آپ کو اگر اچھی انگلش سیکھنا ہے تو آپ کو ویسے ہی پروننسیشن کرنا ہوگا. اگر آپ کو رائٹنگ اچھی کرنی ہے تو باقاعدہ رائٹنگ میں مثال کے طور پر اے کتنے فیگرز میں اور کتنے حصے میں بنے گا اس کو آپ کو اتنا ہی بنانا پڑے گا. نہ اس سے چھوٹا کر سکتے نہ اس سے بڑا. یعنی بس پتا چلا کہ ایک ادنا سی چیز کو اگر اس دنیا کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، دنیا کے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے مربی
کے لیے، تاکہ تم اس کی باتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ، دنیا کو بھی سنوارتے چلے جاؤ، آخرت کو بھی سنوارتے چلے جاؤ. سوال پڑھ دے محمد لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے کیا جس طرح سے ہم ایک اپنے میتھس ٹیچر کی بات مانتے ہیں، کیا اسی اعتبار سے ہم مولا متقیان غالب علیہ السلام کی بات مانتے ہیں؟ ایک سوال ہے. اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، مربی کب آدمی لیتا ہے؟ جب اس کو احساس ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اور جلدی مجلس ختم کر دیں، بہت طول نہیں دیں گے اس لیے موسم ٹھیک نہیں ہے. بس چند چیزیں آپ کی خدمت پیش کرنا، بالکل جو ہمارے جوان بچے ہیں اس بات کو اچھے سے جانے، اور بزرگان کو اس کو جانتے ہیں اچھے سے کہ مربی کب اختیار کرتا ہے کوچ کو، ایک ٹیچرز کو کب ہائر کرتا ہے؟ جب وہ اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ایک سوال پڑھتے محمد والے. آپ کو اگر تیراکی یا سوئمنگ کرنا ہے تو احساس اگر ہے آپ کو، تو آپ ایک مربی سوئمر کو لیں گے تاکہ وہ آپ کو سکھائے. اگر احساس نہیں ہے تو آپ نے سوئمنگ سیکھی نہیں سیکھی، اسی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوئی. پتا چلا کہ جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تب وہ مربی رکھتا ہے، جب احساس کرتا ہے تب اس کو مربی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو سیکھے گا کیا؟ پھر ایک انسان کو پڑھنے کی چاہتا سنن تو آپ لاکھ اس کو مار پیٹ کے پڑھائیے گا، نہیں پڑھے گا. لیکن جہاں اس نے احساس کیا کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، تو اب وہ پھر کیسے بھی پڑھ لے گا. اب لاکھ کوششیں کریں گے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے اس کے اپنے مربی کی باتوں پر، تاکہ اس کو کامیاب ہونا ہے. یہ حص ہے. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ حص انسان کے اندر جو ہے وہ نعمت الہی ہے. یہ حص اگر نہ ہو انسان بے جان ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حص نہ ہو تو انسان بے جان ہے. کیسے؟ ایک شخص کا پیرالائسس ہو گیا، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایک سوئی لی اور اس نے جو ہے وہ پن اپ کیا، چلو ہو اسے. اگر اس کے اندر احساس ہے، اگر اس کے اندر احساس ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ بچا لے جائیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حص موجود ہے. اور اگر بے حص ہوا، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی یعنی حرکت سکنات نہیں ہوئی، اس کو درد کا احساس نہیں ہوا، تو اب ڈاکٹر کہتا ہے بھیا التماس سے دعا، اب دعا ہی کرو، وہی بچا سکتا ہے، باقی کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ پتا چلا کہ اگر انسان کے اندر حص ہے تو زندگی کی علامت ہے. اگر انسان کے اندر حص نہیں ہے تو یہ انسان بے جان ہے. بس اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہے پڑھائی کا تو تم ٹیوٹر کو لو گے، اگر تمہیں احساس ہے ڈرائیونگ کا تب تم ڈرائیونگ سیکھو گے، اگر تمہیں احساس ہے اللہ کا کہ اللہ تمہارا رب ہو تو تمہیں اس احساس کے تحت اللہ تک پہنچنا ہوگا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اگر یہ احساس نہیں پایا جاتا تو تم مردہ ہو، بل انام کل مغل واولئک هم الغافلون. یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے. احساس نہیں. ہمارے اندر احساس ہے، اللہ کا احساس. ضرورت ہے اللہ ہمارا مربی ہو، ضرورت ہے ہمارے ائمہ معصومین مربی ہو. ہاں اگر ہے تو پھر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیوں لیں گے؟ ہم کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے کیونکہ ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑی. بات واضح ہوئی نا؟ اگر ہمیں ڈرائیونگ کی ضرورت نہیں ہے تو اس مربی کو ہم نہیں لیں گے. لیکن اگر ہمیں ضرورت ہے تو پھر ہمارا مربی ہونا چاہیے. بس یہاں پر اگر دینی معلومات حاصل کرنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو اللہ نے مربی رکھا ہے اس کے لیے. تمہیں ویسی تربیت کرنا ہوگی جیسا علی کہیں، جیسا شہزادی کہیں، جیسا امام حسن کہیں، جیسا امام حسین کہیں، جیسا امام زمانہ کہیں. اگر تم کر رہے ہو
مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ضرورت ان کی ہاں نہیں ہے. آج ہم اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, جیسے ہی زندگی جی رہے ہیں, زندگی ایسے ہی ہے ہماری. اگر اس جگہ تک ہم کو پہنچنا ہے, کسی انکار صاحب جو مرزا دبیر علی مقامہ کا راستہ جو ہے, آپ وہیں کے اوپر جائیے گا تو وہاں یہ حسینیہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور ہم نے وہاں کسی سے پوچھا, جس سے پوچھا کہ ہم اس کو جانتے تھے, نہیں جانتے, ہمیں کیا پتا, ہم سفرات گنج میں رہتے ہیں, ہمیں اس لوگوں کے بارے میں کیا پتا. وہ مجھے نہیں جانتا, مجھے نہیں جانتا. ہم نے پوچھا بھیا یہ دبیر علامہ مقامہ کا گھر کہاں پہ, وہیں پہنچنا ہے. اس نے کہا صاحب اسی سیدھی گلی میں جائیے گا, سیدھے جا کر کے رائٹ لیفٹ مڑیے گا, پھر لیفٹ چلتے چلے آئیے گا, آپ پہنچ جائیے گا. تو جو شخص جس نے ہمیں پتہ سمجھایا ہے اس کو ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے. آپ جس سے پتا پوچھتے کہ آپ معلوم ہوتا اس کے بارے میں, آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. یعنی ایک ان نون پرسن سے آپ ایک پتے کو پوچھ رہے ہیں اور وہ پتا بتا رہا ہے, لیکن ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں شنکا پیدا نہیں ہوئی کہ نہیں پتا جھوٹ بول رہا ہو. ایسا ہوتا ہے کبھی, اس نے بتایا ہم چل دیتے ہیں, مگر جھوٹ بول سکتا ہے, غیر معصوم ہے, وہ پتا نہیں اس کو, ہم کا میرا پتا نہیں ہو, ہم کو اس کا پتا نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک غیر معصوم کی بات کو ہم فالو کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو 1400 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے, جو آج بھی پردے غیب میں موجود ہے, اگر وہ بات بتا رہا ہے کہ یہ راستہ جنت والا ہے تو ہم تیار نہیں ہے اس راستے پر چلنے کے لیے. ہم اس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں جس پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں. سوال پڑھ دے محمد والے معصوم کی بات کو ہم نہیں مار رہے ہیں. معصوم کہہ رہا ہے بے پردگی حرام, معصوم کہہ رہا ہے کسی کے مال کو غصب نہ کرو, ہم تیار نہیں. معصوم کہہ رہا ہے کسی کی اہانت مت کرو, ہم تیار نہیں. معصوم کہہ رہا ہے قرآن سے متمسک رہو, ہم تیار. ایک ڈاکٹر کی بات مان رہے ہیں, ایک انون پرسن کی بات مان رہے ہیں, سب کی باتیں مان رہے ہیں, نہیں مان رہے تو پھر جنت بھی جا رہے ہیں. سوچی کرنے کے لیے یہ کیوں تم متوجہ کرایا گیا ہے, رب کیا ہے تمہارا رب؟ وہ کیا تم اس کو سویکار کرتے ہو رب ہے تمہارا؟ ہمارے سویکار کرنے سے ہے, جب ہم تک ہماری نیاز پیدا نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا. پھر بتا رہے ہیں کہ حس بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حس اگر یہ حس نہ ہو تو انسان بے جان ہے. ہمارے پیٹ میں درد اٹھا اور ہم فوراً ڈاکٹر کے پہنچے, درد کا احساس ہی تو ہوا, درد کا احساس ہوا, ڈاکٹر کے پہنچے, ڈاکٹر نے کہا اگر آپ 1 سیکنڈ لیٹ ہو جاتے تو یہ آپ کا اپینڈکس پھٹ جاتا, مر جاتے. یہ درد کا احساس, یہ حس کیا ہے یہ؟ اگر یہ حس نہ ہوتی درد نہ ہوتا, درد نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہتے. پھر آتے ہیں کیا ہمیں احساس ہے ایک مربی کا, ایک ایسا مربی جو معصوم ہو, ایک ایسا مربی جو صحیح راستہ دکھانے والا ہو, ایک ایسا مربی جس سے کبھی کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو, ایک ایسا مربی جو اللہ کی طرف سے آیا ہو, ایک ایسا مربی جو حجت خدا ہو, ایک ایسا مربی جس نے کبھی لغزش نہ ہوئی ہو. کیا ہے ایسا جس کی ہم تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بڑھا رہے ہیں؟ ایک کوشچن مارک آ جائے گا. اس کا مطلب ہم بغیر مربی کی جی رہے ہیں. اور بغیر مربی کیوں جی رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو نیاز نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پردے کی, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سچ بولنے کی, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی دھوکہ دینے کی. نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, محسوس کر رہے ہیں. ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو, کسی کی جگہ پوچھنی اس کی ضرورت ہوتی ہے, پڑھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا. بھوک کا احساس نہ ہو تو انسان کھا نہیں سکتا ہے. آپ زبردستی کھلا نہیں سکتے, وہ کھلائیں گے اس کو الٹی ہو جائے گی.
بھوک کا احساس نہیں، لیکن جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تب انسان تڑپ جاتا ہے، بھیا جو ہو دے دو. یہ حص اللہ نے اسی لیے رکھی ہے. یہی ڈھونڈنا ہے اپنے اندر کہ آیا جو ربنا یا ربی یا ربنا اغفر لی جو کہہ رہے ہیں ہم، کیا یہ ربنا ہمارے وجود میں پایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی ہم کو ضرورت ہے یا نہیں؟ مسائل ہے یہ ہمارے ساتھ. ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی، لڑکے کو انگلش کی ضرورت ہے، اچھا ہے، اچھی کوچنگ انگلش کراتے ہیں، میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، اس کو اچھی جو ہے وہ ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں تاکہ جو میتھس میں بہت اچھا ہو. کیمسٹری کی ضرورت ہے، اس کو بہترین جو ہے ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں تاکہ بڑا اچھا نمبر لے کر کے آئے. ضرورت کے تحت تو ہم نے تلاش کیا اس کو. ایک اچھا اسکول ہم کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ کیا بلڈنگ اچھی ہوتی ہے وہاں کی؟ کیا پلے گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے وہاں کا؟ کیا ٹیچر خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کے؟ اے سی لگا ہوتا تمام سہولتیں کرنا ہی نہیں صاحب. ہم اپنے بچے کو اچھا اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی اچھی تربیت ہو. کسی اسکول میں پڑھ سکتا ہے کہ یہ اسکول اے وہاں پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پڑھایا بھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق ہے کہ وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ فل کوالیفائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صلاحیت ہے ایک بچے کو اچھی تربیت دینے کی، اس کے اندر سے صلاحیتوں نکھارنے کی. بس عجیب بات ہے کہ ہم اس دنیا میں ان تمام چیزوں کو اپنے بچے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم آخرت کے لیے ایک ایسے مربی کا تلاش نہیں کر رہے جو ہمیں یہاں سے وہاں تک کا بیڑا پار کرا سکے. اس لیے کہ اگر مربی نہیں پایا جاتا معصوم تو کبھی بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے. اس بات پڑھ دے محمد والے. یہ رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا ہے نا کہ آدمی روزے میں ہے تو سلوات نہیں پڑھ ہو رہی تو سلوات نشاندہی کرتی ہے اس بات کی کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں. اور روایات میں آیا ہے کہ جا کر ہمارا نام لیا جائے اور سلوات نہ پڑھی جائے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. کہیں بھی اگر ہمارے نام کو دیکھو اور تم نے سلوات نہیں پڑھی ہے تو تم نے ہم پر جفا کی ہے. جفا. اب بتائیں اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کو کسی ذکر کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ ذکر کر رہا ہے. اللہ کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ ایک ذکر کر رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ ذکر کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس ذکر کو کریں جو ہمارے کثافت کو، غلاظت کو، نفاق کو دور کرتا ہے. سلوات نفاق کو دور کرتی ہے. سلوات اہل بیت کی ولایت سر پر آ جاتی ہے. اگر آپ دعائے جامع کبیرہ پڑھیں جو امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں باقاعدہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہم پر سلوات پڑھی ہے تو ہماری ولایت تمہارے سروں پر آ جاتی ہے. اور یہ ولایت سے تمہارے سروں پر نہیں آتی بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کراتی ہے، تمہارے جسم کو بھی پاک کرتی ہے، تمہارے روح کو بھی پاک کرتی ہے اور تمہیں اس قابل بناتی ہے کہ تم اہل بیت کے قریب ہو سکو. اس کا مطلب یہ کہ جب انسان سلوات پڑھتا ہے تو وہ اہل بیت کے قرب میں آ جاتا ہے. اور جو فرمائی رب تو یہی ہے، ربنا. نیاز ہے اگر ہم کو اہل بیت کی تو ہم پھر اس پر فالو کریں گے. ایک ایک چیز کو ہم فالو کرتے ہیں دنیا کے جو مربی ہوتے ہیں ان کے اوپر، لیکن ہم نہیں مانتے. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، نہیں مانتے ہیں تو برا عقیدہ ہے ہمارا. کوئی یہی جیسے دعویٰ نہیں پھر ایک ایسی بات کر رہے ہیں جان دے دیں گے اور ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر لیں گے، لیکن بات کیوں نہیں مانتے اس کی بات بیان کر کے رب کے مسئلہ ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے تعارف، ایک چیز ہوتا ہے تفاوت، ہے نا. تعارف اور تفاوت.
تفاوت کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دے دوں تاکہ جو میرے بچیوں کو بات واضح ہو جائے. تفاوت کبھی جو ہے وہ چہرے میں ہوتا ہے، مثلا سلمان فارسی کا چہرہ اور جناب جون کا چہرہ، مثلا یہ تفاوت ہے. چہرہ جناب سلمان فارسی خوبصورت چہرہ ہے، یہ حبش کے ہیں، ان کا چہرہ شیعہ ہے. کبھی کبھی تفاوت مالی ہوتا ہے، مثلا میسا میں تمار ہیں، کھجور بیچ رہے ہیں، لیکن سلمان فارسی جو ہیں وہ مدینے کے جو ہے وہ بزنس مین ہے. یہ مالی تفاوت ہے، اسے کہتے ہیں تفاوت. مکانی تفاوت ہوتا ہے، مثلا اویس قرنی جو ہے وہ قرن میں ہے اور رسول خدا مدینے میں ہے. یہ ہے تفاوت مکانی، لیکن سب کا راستہ ایک ہی ہے. ہاں جو میں لینا چاہتا ہوں، تفاوت چہرے کا ہے، لیکن بلال بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور سلمان فارسی بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. دونوں لوگ اب امام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ امام کس چیز کا حکم دے اس کو انجام دے اور کس چیز سے منع کرے اسے رکے. یہ ہے تفاوت. جیسے کہتے ہیں ارے علی و مولا علیہ السلام کہاں اور ہم کہاں. صحیح بات ہے، جو مولا علی کی عبادت ہے ویسی میری عبادت نہیں ہو سکتی، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھنا چھوڑ دیں؟ کب مولا علیہ السلام جسے قرات کرتے ہیں تو وہ کہاں اور ہماری قرات کہاں، تو کیا ہم قرات کرنا چھوڑ دیں؟ یقیناً تفاوت پایا جا رہا ہے، لیکن ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، ہم سب حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن تفاوت پایا جا رہا ہے. راستہ لیکن ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے. اسے کہتے ہیں تفاوت. تعرض کسے کہتے ہیں؟ تعرض کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے وپریت ہو، اپوزٹ. کیسے؟ مثلا جناب موسیٰ اور قارون یہ دونوں خالہ زاد بھائی، لیکن ایک جناب موسیٰ جو جن کا مربی اللہ ہے، اور یہ قارون جس کا مربی اس کا نفس ہے، ہوا اور ہوس ہے. یہ کیا ہے؟ تفاوت ہے. یہ کیا ہے؟ تعارف ہے. تعارف، یہ تعارف ہے. مثلا فرعون جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی ہے، اور مومن آل فرعون جو سگا بھائی جو خالہ زاد بھائی ہے فرعون کا، اس قرآن میں باقاعدہ اس کا نام لے کے کہا جا رہا ہے. پورا ایک صفحہ ہے مومن آل فرعون کے سلسلے میں، جو کہہ رہا ہوا ربی، وہ ہمارا رب ہے. یہ کہہ رہا انا ربکم الاعلی، اور یہ کون ہے جو کہہ رہا ہوا ربی؟ یہ ہے تعارف. یہ تعارف ہے. کمیل بن زیاد نخعی ہے نا، رسول مولا علیہ السلام کے بہت خاص صحابی، اور ان کو اس لیے حجاج بن یوسف ملعون نے شہید کرا دیا کہ انہوں نے یا علی کہا تھا. آج آپ یا علی کتنے آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ہے جان لینے والا آپ کی؟ ابراہیم علی کو یاد کرتے ہیں؟ ایک سوال ضرور اپنے آپ سے کریں. ہاں ٹھوکر لگتی تو یاد کرتے ہیں، لیکن جب تک سب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تب تک علی کو یاد نہیں کرتے. میں اپنے بارے بتا رہا ہوں، خود غرضی ہے یہ کہ نہیں؟ جب تک ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن در مشکل ہوئی ادھر کھڑا ہونا بھی، مولا کی نظر بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی، اور ڈھیروں جو ہے وہ نظریں کٹ ڈالتے ہیں. کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس گڑبڑ کو تلاش کریں. ایسے چھوڑ نہیں دیتا آدمی. ہمارے کمپیوٹر میں گڑبڑ ہو جائے تو ہم فوراً اپڈیٹ کرتے ہیں کیا پرابلم ہے، کیسی پرابلم ہے، اس کو ہم فوراً چیک کراتے ہیں. ایسے ہمارے اندر پرابلمس ہو جاتی ہیں. بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے جاتے ہیں، لیکن روحی پرابلم میں ہم کسی مولانا کے پاس نہیں جاتے کہ بھیا یہ بتاؤ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہماری بیوی یا بیٹی جو ہے پردہ نہیں کر رہی ہے، کچھ بتاؤ، اس کو سمجھاؤ. تو کوئی نہیں جاتا. مولانا صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہم کیا کریں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ کوئی آتا نہیں ہے. ڈاکٹر کے سب جاتے ہیں، تھوڑا درد ہوا بھاگے بڑے ہوئے کہا وہ صاحب ارے، جبکہ جسم سڑ گل جانے والا ہے، جو باقی رہنے والی وہ اس کی اس کا معالجہ نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں بیمار ہوتی ہے. سلوات پڑھتے محمد والے. یہ بتا رہا ہے کہ موسم چونکہ سیلا ہے اس لیے سلوات بھی سیلی نظر آ رہی ہے. یا تو بہرحال آپ تھکے ہوئے ہیں، یا پھر مجلس اس پیٹرن پہ نہیں
حال میں سے پوچھو گی. لیکن کیا کیا جائے, کچھ اپنی ذمہ داری جو حد تک پہنچانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ نہیں چھوڑے گا ہم کو, مولا بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کو آئے آپ نے 20 25 30 منٹ 1 گھنٹہ لیا, آپ نے بتایا کہ یہ بتاؤ ان کو, کچھ کام کے بعد بتا دے تو ٹھیک ہوتے. ایک بار آپ فکر کرتے بھیا ہونا کیا ہے آخر, آپ نے تو سب زبان دکھایا اور نکل لی دھیرے سے. تعارض کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ تعارض ہے, تفاوت. یقیناً تفاوت ہونا چاہیے, ہوگا بھی, ممکن ہی نہیں ہم کی جیسے حج کریں ویسے ہم حج کریں, جیسی ان کی دعائیں ہو